अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले दर्स में हमने हुरूफुल इस्तफहाम पढ़े। दो सेशंस हमने उसके ऊपर लिए। मुख्तलिफ किस्म के हुरूफ इस्तफहाम यानी वो हुरूफ, वो अल्फाज जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ के बारे में सवाल करते हैं। तो उसकी काफ़ी सारी मिसालें भी हमने देख ली थी। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, हुरूफुल जर का। तो ये हुरूफुल जर होते क्या हैं, इनका इस्तेमाल करते कैसे हैं, उसके ताल्लुक से आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये हुरूफुल जर कहते किसे हैं। हुरूफुल जर को इंग्लिश में हम प्रीपोजिशन का नाम देते हैं। ये हुरूफ जमा है हर्फ की, ठीक है। और ये हर्फ जो है कलीमे की तीसरी किस्म है। जिस तरह हमने इस्म के बारे में पढ़ा, फेल के बारे में मज़ीद आइंदा इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और हर्फ के बारे में जिस तरह हमने हर्फ इस्तफहाम देखा, सवाल करने के लिए इस्तेमाल होने वाले हर्फ, ठीक है। उसी तरह ये हर्फ की दूसरी किस्म है, इन्हें हुरूफुल जारा कहते हैं। हुरूफुल जर, जर देने वाले हुरूफ, ठीक है। और प्रीपोजिशन का मतलब, ये हुरूफ के ताल्लुक से मैंने बतलाया था कि ये अपना इंडिपेंडेंटली ना मीनिंग दे सकते हैं, ना इसके अंदर कोई टेंस या जमाना पाया जाता है, बल्कि ये जब किसी दूसरे कलीमे के साथ, दूसरे इस्म के साथ जुड़ते हैं तो फिर अपना माना रिवील करते हैं, जाहिर करते हैं। इनका बेसिक इस्तेमाल ये है कि दो इस्म यानी नाउन के दरमियान एक ताल्लुक को, रिलेशन को, निस्बत को बताने के लिए इन हुरूफ का इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपके पास कोई दो लफ्ज होंगे, दो इस्म होंगे, उन दोनों के दरमियान आखिर क्या ताल्लुक है, वो बताने के लिए प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में जिस तरह हम कहते हैं इन, ऑन, टू, एट, विथ, फ्रॉम, इस तरह के हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो यही अरबी में भी हम इस्तेमाल करेंगे एज अ हुरूफुल जर। हुरूफ जर इस्म के शुरू में आते हैं, और जिस इस्म के शुरू में आते हैं उसे जर दे देते हैं, यानी उसे जेर दे देते हैं। चाहे अगर वो इस्म नकेरा है तो उमूमन उस पर तनवीन होती है तो दो जेर आएंगे, और अगर वो मारिफा हो यानी अलिफ लाम वाला इस्म हो तो उसके ऊपर एक जेर जबर वो पेश होता है तो उसको एक जेर दे देंगे। तो इस तरह से चाहे उसकी जो भी हरकत हो, चाहे उसके ऊपर पहले पेश रहा हो, तो उसको कन्वर्ट कर देंगे जेर में। तो हुरूफुल जर हमेशा याद रखें, इस्म से पहले आएंगे, और जिस इस्म के पहले आएंगे उस इस्म को जेर दे देंगे। यह हमेशा अच्छी तरह से याद रखना। नकेरा हो तो दो जेर, और मारिफा हो तो एक जेर, यानी अलिफ लाम हो तो एक जेर। हुरूफ जर के बाद आने वाले इस्म को हम मजरूर कहते हैं। तो उसको देखिए, इस मिसाल में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए, मुझे कहना है इन द हाउस, घर में। तुम इन कहने के लिए अरबी में है ये हर्फ फी। फी का मतलब होता है इन, किसी चीज के अंदर, इन। अल बैत, बैतुन का मतलब होता है घर, ठीक है। अब दोनों को जोड़ते हैं, फिल बैती। तो इसमें तवज्जो करें आप, अल बैतु था ये लफ्ज असल में, अल बैतु यानी घर, द हाउस। लेकिन जब हमने उस पे हुरूफुल जर का इजाफा किया तो इसने क्या चेंज किया कि अपने बाद आने वाले नाउन को जेर दे दिया। देखें, तो अल बैतु की ता पे पेश थी शुरू में, जैसी फी आ गया उसने उसको जेर दे दिया। ओके, तो इस तरह से हम हुरूफुल जर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हरफ जर है, और इस इस्म को जिसके ऊपर ये दाखिल हुआ उसे हम मजरूर कहेंगे।
تو یاد ہے ہم نے پہلے بھی پچھلے سیشن میں پڑھا تھا کہ عربی میں بعض عامل ہوتے ہیں، اثر ڈالنے والے حروف ہوتے ہیں، اثر ڈالنے والے الفاظ ہوتے ہیں، اور بعض جو ہے اثر قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس مثال میں حروف الجارہ جتنے بھی حروف ہیں وہ سب اثر ڈالتے ہیں، اور البیت یہ معرب ہے، یہ اثر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے کیا اثر لیا کہ اس کا پیش زیر سے بدل گیا، ٹھیک ہے۔ عربی میں زیر صرف دو وجوہات کی وجہ سے آتا ہے پورے عربی گرامر، یا تو کسی اسم سے پہلے حرف جر آیا ہوگا، یا تو پھر وہ پوزیسیو کیس ہوگا، یعنی مضاف مضاف الیہ کا کیس ہوگا، جو آئندہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہ دو ہی وجوہات ہیں جن کی بنا پر عربی میں زیر آتا ہے کسی اسم پر، اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ چلیے اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ٹوٹل پریپوزیشن عربی میں 17 ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں میں نے اس کی ٹوٹل لسٹنگ کر دی ہوئی ہے۔ اب اس میں یاد رکھیں رائٹ سائڈ والے جو ٹیبل میں نے حروف الجر بتائے ہیں، یہ موسٹ کامنلی یوزڈ حروف الجر ہیں، بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ لیفٹ والے جو ہیں وہ تھوڑا کم استعمال ہوتے ہیں۔ تو ایک ایک کا میں پڑھتا ہوں نام، اور اس کے میننگ بھی دیکھتے جائیں گے، پھر ڈیٹیل میں ہر ایک کی مثالیں دیکھیں گے۔ تو با بھی حرف جر ہے، اس کو زیر سے پڑھتے ہیں بی، اس کا معنی ہوتا ہے وتھ کے ساتھ بائے، ٹھیک ہے، جیسے باللہ، اس طرح سے۔ اور فی ابھی ہم نے دیکھا، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، اندر، انگلش میں ہم کہیں گے ان دا ہاؤس، ان دا کار، ان دا کچن وغیرہ۔ لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، فور کا ٹرانسلیشن کریں گے، ٹھیک ہے، للہ، اللہ کے لیے، اس طرح سے۔ من زیر سے پڑھیں گے من، اس کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام ایک جگہ سے بتانا ہے آپ کو، کوئی بات کہنی ہے، تو من المسجدی مسجد سے، من البیتی گھر سے، اس طرح سے۔ اب آپ ان حروف کے معنی پہ غور کر رہے ہوں گے کہ جب جیسے ہی ہم ان کے معنی پڑھ رہے ہیں تو کوئی کمپلیٹ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کے میننگ کمپلیٹ سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں من سے، صرف سے کہنے سے سمجھ میں نہیں آتا، جب یہ کسی اسم کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کے معنی ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں من البیتی گھر سے، تو ہمیں اچھی طرح سے پھر وہ لفظ سمجھ میں آتا ہے۔ اسی لیے حروف جو ہے انڈیپینڈنٹلی نہ اپنا معنی دیتے ہیں، نہ اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ عن کا مطلب کے بارے میں، اباؤٹ سم تھنگ، جب آپ کو کہنا ہو، ٹھیک ہے۔ تو عن الحق حق کے بارے میں، عن الکتاب کتاب کے بارے میں، ٹھیک ہے، عن الدرس درس کے بارے میں، اس طرح سے۔ الہ کے ٹرانسلیشن اردو میں کئی طریقے سے کرتے ہیں، تک، طرف، کو، جانب، اس طرح سے، یعنی مسجد تک، یا گھر تک، یا مدرسے کی طرف، یا آسمان کی طرف، ٹھیک ہے، یا گھر کی جانب، اس طرح سے آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں۔ الی البیت گھر کی طرف، الی السماء آسمان کی طرف، آسمان کی جانب، ٹھیک ہے، الی البیت گھر تک، اس طرح بھی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ انگلش میں ہم ٹو۔ علی کا مطلب ہوتا ہے پر، آن، کسی چیز کے اوپر کوئی شے ہے آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے علی الکتابی کتاب کے اوپر، علی البیتی گھر کے اوپر، اس طرح سے۔ کاف جو ہے یہ کسی کو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک چیز دوسری چیز کی طرح ہے بتانا ہے، تو آپ اس طرح یہ کاف کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں ہم کہیں گے لائک، کی طرح، اردو میں ہم کہیں گے جیسے، جیسے کہ اب مجھے کہنا ہے کہ گلاب کی طرح، یا پھر بال کی طرح، یا سورج کی طرح، یا شیر کی طرح، تو یہ ہم کی طرح کے جیسا کہنے کے لیے کاف کا استعمال کرتے ہیں۔ کاف حرف تشبیہ ہے۔ کل اسدی شیر کی طرح، ٹھیک ہے، کل قمری چاند کی طرح، اس طرح۔ پھر واو
یہ واو مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. حروف جر میں جو یہ واو آتا ہے یہ قسم کے لیے آتا ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، یہ واو اینڈ والا نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں نا السماء والارض، آسمان اور زمین، تو یہ اینڈ والا میننگ نہیں دے گا. یہ حروف جارہ میں جب آتا ہے تو اس کا معنی قسم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 30ویں پارے میں آپ جو ملاحظہ کریں گے واو قسمیہ، واللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم. ٹھیک ہے، اسی طرح تا بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. واللہ جس طرح ہم کہتے ہیں اسی طرح تاللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کی قسم. یہ قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر مذ، مذ جو ہے یہ آپ سے کا معنی کریں گے، لیکن وقت کے لیے آپ کو بتانا ہے کسی مقررہ وقت سے کوئی چیز چل رہی ہے، یعنی صبح سے یا دوپہر سے، شام سے، اس طرح سے آپ کو کہنا ہے. تو آپ مذ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، منذ، اس اس حرف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں بھی استعمال کر سکتے ہیں. خلا، یہ ایکسیپشنز بتانے کے لیے، خلا اور ہاشا، عدا، یہ سارے جو ہے ایکسیپشن بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا، کے سوا. ٹھیک ہے، سارے لوگ آئے سوائے فلاں شخص کے. ٹھیک ہے، اس شخص کے سوا باقی سب کامیاب ہو گئے. اس طرح سے آپ کہہ سکتے خلا، ہاشا، عدا. ربا، ربا جو ہے یہ مینی کہنے کے لیے، بہت سے، بعض، اس طرح، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں. رب الناس، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. حتی، حتی کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک، ٹل. حتی الصبح، صبح تک، یا پھر حتی الغدا، دوپہر تک، اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ حروف جارہ عربی میں ٹوٹل 17 ہیں، اور یہ اسم سے پہلے آئیں گے اور اپنے اسم کو کیا دیتے ہیں، زیر دے دیتے ہیں. تو آئیے چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں اس کی. سب سے پہلے ہم ان کا استعمال دیکھیں گے. حروف جر فی، حرف جر فی ایک ہوگا تو آپ حرف کہیں گے، اور زیادہ، پلورل، زیادہ حروف کے تعلق سے کہنا ہے تو آپ کہو گے حروف. ٹھیک ہے، حرف سنگولر ہے، حروف پلورل ہے. اوکے، تو یہاں صرف ایک حرف کے بارے میں پہلے ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ ہے فی. تو ہم کہیں گے حرف جر فی. فی کا معنی کیا ہے، میں، ان، انگلش میں ان، اردو میں کسی چیز میں. ٹھیک ہے، اب مدرستن، مجھے کہنا ہے ان دا اسکول، اسکول میں کہنا ہے. ٹھیک ہے، تو اسکول کو کیا کہتے ہیں، مدرستن. اوکے، بائی ڈیفالٹ آپ اس کو پیش سے پڑھتے ہیں کسی بھی اسم کو، اور نکرہ ہو تو تنوین سے پڑھتے ہیں. اب مجھے دا اسکول بنانا ہے تو میں کیا کروں گا، اس پر الف لام ڈالوں گا. تو مدرستن کے شروع میں الف لام ڈالا تو آخر سے تنوین گر گئی، یعنی مدرستن سے مدرستن ہو گیا، سوری المدرستو ہو گیا. ٹھیک ہے نا، تو تنوین گر گئی. اور حرف جر آنے سے کیا ہو جائے گا، آخر میں زیر لگ جائے گا. تو المدرستو تھا، فی آنے سے کیا بن جائے گا، فی المدرستی. المدرستو فی المدرستی. ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیا ہوا، ان دا اسکول، اسکول میں. اب یاد رکھیں جار اور مجرور، یہ حرف جار اور یہ بعد میں آنے والا ناؤن مجرور، یہ دونوں مل کر کمپلیٹ سینٹینس نہیں بن سکتے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، یہ کمپلیٹ سینٹینس، جملہ نہیں بنتے. ان کو شبہ جملہ بول سکتے ہیں، جملے جیسا دکھتا ہے لیکن یہ جملہ ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو اب اگر یہ جملہ نہیں بنتا، فی المدرستی، دیکھیں یہ کمپلیٹ میننگ اس کا ہو رہا ہے کیا، ان دا اسکول، ان دا اسکول، لیکن بات مکمل نہیں ہوئی، ادھوری محسوس ہو رہی ہے. تو جملہ کبھی بھی اپنا معنی پورا دیتا ہے، ادھورا معنی نہیں دیتا. تو یہ جملے کے اندر بطور خبر کے استعمال ہو سکتے ہیں، ان پلیس آف خبر ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں. جار اور مجرور کو ہم اگر خبر کی پلیس میں پوزیشن پہ رکھ دیں تو تب ہمارا جملہ مکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ حرف جر کیا کرتے ہیں، دو ناؤنس کے بیچ میں پیدا ہونے والے تعلق کو بتلاتے ہیں. اب مجھے کہنا ہے دا بوائے از ان دا اسکول، یہ میرے پاس ایک سینٹینس ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے، دا بوائے از ان دا اسکول. اوکے، اب یہ ہے جملہ اسمیہ. اب اس کے اندر دا بوائے ہمارے لیے مبتدا ہے اور ان دا اسکول یہ ہماری خبر ہے. ٹھیک ہے نا، تو ان دا اسکول ہم نے بنا لیا ہے، فی المدرستی. اوکے، اور دا بوائے کیسے کہیں گے؟ بوائے ولدن. ٹھیک ہے، ولدن مینس بوائے، اور الف لام لگا دیں گے تو کیا بنے گا؟ الولد. ہم نے الف لام کیوں لگایا؟ کیونکہ اسے ہم مبتدا بنا رہے ہیں اور مبتدا کو معرفہ ہونا چاہیے، تو اسی لیے ہم نے الف لام لگایا. الولد، پھر اس کے آگے خبر دیکھیں آ رہی ہے، فی المدرستی ان دا اسکول، دا بوائے از ان دا اسکول. ٹھیک ہے نا، الولد یہ ہمارا مبتدا ہے اور فی المدرستی یہ ہماری خبر ہے. اوکے، جب خبر مفرد ہوتی ہے یعنی سنگل ورڈ ہوتی ہے تو اپنے مبتدا کے موافق ہوگی، یعنی اس کے اعراب میں اور اس کے جینڈر میں اور اس کے عدد میں. اوکے، لیکن یہاں پر چونکہ اب یہ سنگولر نہیں آ رہا ہے، ایک کمپاؤنڈ ورڈ آ رہا ہے یہاں پہ فی المدرستی، تو پھر اس چیز کا لحاظ نہیں ہوگا یہاں پر. تو صرف ہم الولد یہ مبتدا ہے، فی المدرستی یہ اس کی خبر ہے، دا بوائے از ان دا اسکول. ٹھیک ہے، اگلی مثال دیکھیں، ان دا آفس. اوکے، آفس کو مکتبن کہتے ہیں، مکتبن. اوکے، اب آفس ہو گیا، این آفس ہو گیا، رائٹ، این آفس مکتبن. اب ہمیں کہنا ہے دا آفس، تو دا ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے؟ الف لام لگائیں گے تو وہ دا کا میننگ دے گا. اوکے، تو مکتبن کو ہم نے الف لام لگایا تو کیا بنا؟ المکتبو، المکتبو بن گیا. فائن. اب پھر ہم ان کہنا ہے ان دا آفس، تو فی ایڈ کر دیا تو یہ بن گیا فی المکتبی. تو دیکھیں المکتبو با پر پیش تھی، اب یہ زیر سے بدل گئی، کیونکہ یہ زیر آیا کہاں سے؟ یہ حرف جر کی وجہ سے آیا. حرف جر اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر دے دیتے ہیں، اور اس کا بعد آنے والا اسم یہ مکتب ہے، اسی لیے اس کو زیر آ گیا. تو فی المکتبی ان دا آفس. اوکے، اب مجھے کہنا ہے دا امپلائی از ان دا آفس، کیونکہ فی المکتبی کہنے سے میرا سینٹنس تو پورا ہوا نہیں، تو اب میں کسی کو مبتدا بناؤں گا اور خبر کے طور پر فی المکتبی کو استعمال کروں گا. ٹھیک ہے، مجھے کہنا ہے دا امپلائی از ان دا آفس. امپلائی جو ہے وہ آفس میں ہے. اوکے، امپلائی کو عربی میں کہتے ہیں موظفن، موظفن ذو کے ساتھ، موظفن، موظفن. اوکے، دا امپلائی الف لام لگا دے، الموظف بن گیا. اوکے، اور مجھے کہنا ہے فی ان دی آفس فی المکتبی، الموظف فی المکتبی. تو آپ کو اچھی طرح سے پتا ہونا چاہیے کہ یہ زیر کیوں لگ رہا ہے، یہ حرف جر کی وجہ سے اس پر زیر لگ رہا ہے. اوکے، ٹھیک ہے. اور حرف جر میں نے بتایا تھا کیا کرتے ہیں؟ دو ناؤن کے بیچ میں ریلیشن کو بتاتے ہیں. تو دیکھیں امپلائی، الموظف یہ ایک ناؤن ہے، اور مکتب آفس یہ ایک ناؤن ہے، دونوں کے بیچ میں آ گیا فی، تو دونوں کے بیچ میں ریلیشن کو بتا رہا ہے. کیا ریلیشن ہے؟ کہ امپلائی آفس میں کام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، امپلائی کا کچھ ریلیشن آفس کے ساتھ ہے. اسی طرح الولد فی المدرستی میں لڑکے کا تعلق مدرسے سے ہے، رائٹ، کیونکہ وہ وہاں پڑھتا ہے. اس طرح سے اگلی مثال دیکھیں، مجھے کہنا ہے ان دا بس. بس کو عربی میں حافلتن کہتے ہیں، حافلتن. اب مجھے کہنا ہے دا بس، تو میں الف لام لگا دوں گا اور آخر سے تنوین نکال دوں گا، تو حافلتن سے الحافلتو ہو گیا. ٹھیک ہے، اور ان دا بس جب کہنا ہے تو حرف جر فی ایڈ کر دوں گا تو یہ بن جائے گا فی الحافلتی، فی الحافلتی. تو آخر میں زیر لگ گیا فی کی وجہ سے، فی الحافلتی ان دا بس. اب مجھے کہنا ہے دا ڈرائیور از ان دا بس، دا ڈرائیور از ان دا بس. تو یہ دا ڈرائیور کیا ہے؟ ہمارا مبتدا ہے، ہم ڈرائیور کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں، تو اسی لیے ہم نے اس کو مبتدا بنایا.
ड्राइवर को अरबी में साइकुन कहते हैं, साइकुन, साइकुन यानी ड्राइवर। अब द ड्राइवर कहने के लिए अलिफ लाम लगा दिया, आखिर से तनवीन हटा दी, तो ये बन गया अस्साइकु, अस्साइकु, द ड्राइवर। और इन द बस फिल हाफिलती, अस्साइकु फिल हाफिलती, द ड्राइवर इज इन द बस। तो यहां तक हमने फी की मिसालें देखी। अब दूसरा हरफ जर देखें। यहाँ हरफ जर अला, ऑन की बात होगी, ठीक है, कि अला को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलिए देखिए, मुझे कहना है ऑन द टेबल। टेबल को अरबी में तौवीलतुन कहते हैं, तौवीलतुन। ओके, अब तौवीलतुन को हमने द टेबल में कन्वर्ट करना है, तो हम अलिफ लाम लगाएंगे, तो ये बन गया अत्तौवीलतु। और ऑन द टेबल कहने के लिए अला, ये हर्फ जर दाखिल करेंगे, तो ये क्या बन गया, अला तौवीलती। आपको ध्यान देना है कि जो भी हर्फ जर आएगा उसके बाद वाले इस्म पर जेर आएगा, ठीक है, अला तौवीलती। तमाम हर्फ जर एक ही तरह का काम करते हैं, ठीक है, एराब की तब्दीली के एतबार से। तो इस तरह से अरबी में आप गौर करेंगे कि इस्म के आखिरी हालत बदलती रहती है। और हमने मुअरब के चैप्टर में ये एराब के ताल्लुक से पढ़ा था कि मुअरब वो होता है जिसकी आखिरी हालत बदलती रहती है एराब की। तो देखो, अत्तौवीलतु था, तो ये अत्तौवीलती हो गया। क्यों जेर आया, हर्फ जर की वजह से। ठीक है, आगे सेंटेंस बनाना है, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। ये जुमलों पर आप गौर करेंगे तो हम सिर्फ जुमला इस्मिया बना रहे हैं, कोई भी जुमला फेलिया नहीं है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। सेंटेंस नाउन से शुरू हो रहा है, इसम से शुरू हो रहा है, इसलिए इसे जुमला इस्मिया कहते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहां हम किसके बारे में कह रहे हैं, द बुक, बुक के बारे में, तो ये हमारा मुब्तदा बनेगा, अल किताबु, अल किताबु, द बुक। और क्या कहना है, ऑन द टेबल, अलत तौवीलती, अलत तौवीलती, अल किताबु अलत तौवीलती। ओके, अब अगली मिसाल, मुझे कहना है ऑन द कैमल, ऊंट पर, ठीक है, ऊंट पर, इस तरह कहना है। तो अब ऊंट को अरबी में जमलुन कहते हैं, और भी कई नाम है, जमलुन कहते हैं ऊंट को, ठीक है। अब जमलुन, अ कैमल, अगर आपको कहना है द कैमल, तो आप क्या करोगे, अलिफ लाम लगाओगे हमेशा की तरह। तो अलिफ लाम लगाती आखिर से तनवीन कम हो जाएगी, तो जमलुन से अल जमलु, अल जमलु, ये हो गया आपका द कैमल। और ऑन, ऑन द कैमल कहने के लिए आप अला लगाएंगे शुरू में, तो ये बन गया अलल जमली, अलल जमली, ऊंट पर, अलल जमली, ऊंट पर। ओके, अब जो सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं और अलल जमली को हम बतौर खबर इस्तेमाल करेंगे। तो देखें, द मैन इज ऑन द कैमल, ये कहना है। मैन को अरबी में रजुलुन कहते हैं, द मैन अर रजुलु, अर रजुलु, अलल जमली, द मैन इज ऑन द कैमल, आदमी ऊंट पर है, आदमी ऊंट पर बैठा हुआ है, ठीक है। अर रजुलु अलल जमली, आदमी ऊंट पर है, ठीक है। लास्ट मिसाल देखें, मुझे कहना है ऑन द ट्री, ट्री को अरबी में शजरुन कहते हैं, ठीक है। तो शजरुन, ऑन, ऑन द ट्री, द ट्री कहने के लिए अशजरु, अलिफ लाम लगा दिया, और ऑन कहने के लिए अला लगा दिया, तो बन गया अला शजरी, अला शजरी, ये आखिर में जेर आ गया अला की वजह से। अब मुझे कहना है द बर्ड इज ऑन द ट्री, परिंदा दरख्त पर है, द बर्ड, परिंदा। परिंदे को अरबी में तयरुन कहते हैं, तयरुन, ठीक है। द बर्ड कहने के लिए अलिफ लाम के साथ कहेंगे अब तयरु, अब तयरु, ठीक है, परिंदा। ऑन द ट्री अला शजरी, अब तयरु अला शजरी, द बर्ड इज ऑन द ट्री,
پرندہ درخت پر ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم صرف یہ دو ہی حروف جارہ پر اکتفا کرتے ہیں، فی اور علی، یہ دو ہم نے پڑھے. آئندہ لیسن میں ہم مزید دوسرے حروف جارہ پڑھیں گے. ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، قرآن میں یہ کثرت سے استعمال ہونے والے الفاظ ہیں. اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا تو اس کا قرآن کا ترجمہ سمجھنے میں بہت زیادہ سہولت ہوگی. ٹھیک ہے، تو اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.